پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ارشد شریف کا سلام۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد صاحب۔ شیخ رشید احمد صاحب، بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کا۔ ٹی او آرز کمیٹی، اس کا مستقبل کیا ہے؟ میں پہلے آپ کو کہہ دوں، زیرو بگ زیرو۔ میرا مطلب ہے یہ لڑائی بہت بڑی ہے، آپ ٹی او آر کمیٹی کھیل رہے ہیں۔ بھائی نواز شریف کو کسی قیمت پر وہ اس کا نام نہیں آنے دیں گے، کیونکہ جس دن یہ کیس سپریم کورٹ میں جائے گا نواز شریف نااہل ہو جائے گا۔ نواز شریف ول بی لیگلی، پولیٹیکلی، ڈیموکریٹولی ریموو فرام دی چیئر، وچ نواز شریف ڈونٹ وانٹ اینڈ ڈونٹ لائک۔ وہ نہیں چاہتا کہ مجھے قانونی طور پر اس کے شکنجے میں گیٹ دیا جائے۔ یہ ٹی او آر شیو آر ختم ہو جائیں گے۔ یہ ناچے رکھے ہوئے ہیں 3-4 انہوں نے، جو آ کے پھر دوبارہ شروع ہو گئے ہیں۔ پیچھے میں نے ان کو ذرا کہا تھا، آج تو دیکھیں نا، فضل الرحمان نے کہا کہ فضل الرحمان ایڈوائزز نواز ٹو کنسیڈر ریزگنیشن۔ انف از انف۔ میرا خیال تھا فضل الرحمان جائے گا، پر میں لوگوں کو کہتا تھا بڑا چلاک آدمی، آخری ٹائم دیکھے گا کہ یہ کشتی ڈوبنے لگی ہے تو وہ بھی اس طرف چھلانگ مارے گا۔ کل میں بڑے اہم آدمی کے پاس سوشل میڈیا میں شام کی افطاری تھی، تو وہاں انہوں نے مجھے کہا جی کہ آپ دیکھیں گے کہ اس کی سرشت میں شامل نہیں ہے کہ یہ اگر نواز شریف اس نے دیکھا کہ بھئی ڈاؤن فال ہے اس کا اور اس کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہے، تو یہ وہاں سے جم مارے گا۔ اور آج اسلام آباد کے انگریزی اخباروں کی فرنٹ سرخی ہے کہ فضل الرحمان ایڈوائزز نواز شریف کنسیڈر ریزگنیشن۔ یہ میں نہیں کہہ رہا جی، میرے لیے بڑا احترام ہے فضل الرحمان صاحب کا، میرا دل دکھتا ہے کہ جتنا نقصان اسلام کو اس کی وجہ سے پہنچ گیا ہے اور اسلام آباد بدنام ہو گیا ہے، ورنہ بہت روزوں میں یہ بات کہنی نہیں چاہیے کہ اسلام اور اسلام آباد میں فرق نہیں رہ گیا مولانا فضل الرحمان کی وجہ سے۔ اسلام بڑا عظیم ہے، کالا کالا رسول اللہ بڑا عظیم ہے، لیکن اسلام آباد جیسی چھوٹی جگہ کو انہوں نے اسلام پر فوقیت دے دی۔ شیخ صاحب، جب آپ 0/0 کی بات کرتے ہیں تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اعتزاز احسن صاحب کہتے ہیں کہ شریف خاندان بچاؤ ٹیم اس کی ذمہ دار ہے، آپ کس کو اس کا ذمہ دار سمجھتے ہیں، اور یہ ڈیڈ لاک برقرار کیوں رہا؟ میں سمجھتا ہوں جی کوئی ذمہ دار نہیں، پھنس گئے رنگے ہاتھوں۔ یہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ پاناما لیکس نکل سکتی ہیں، اور پھر جب نکل آئیں ایک بڑے اخبار کے صحافی جو کرائمز کو ہیں، انہوں نے آ کے جب بتا دیا کہ یہ مسئلہ ہے، ان کے بچوں نے آ کے یہاں صفائی دینی شروع کر دی، جاوید چودھری کو انٹرویو دینا شروع، اس سے اور پھنس گئے۔ اس کے بعد مریم بیٹی نے یہ شروع کر دیا، اس کے بعد اور پھنس گئے، اور یہ تقدیر کے تقاضے ہیں کہ پھنستے چلے گئے، اور اتنے پھنس گئے ہیں کہ یہاں تک پھنس گئے، ایگزائل میں بیٹھے ہیں۔ اور میرا نہیں خیال یہ عید تک آ بھی رہے ہیں۔ اسلام آباد میں الو بول رہے ہیں جی، ہو کا عالم ہے۔ مجھے ایمبیسڈر کہتے ہیں شیخ رشید کس سے عید ملنے جائیں گے؟ شیخ رشید اس ملک کو، اتنے عظیم ملک کو کیا ہو گیا ہے؟ مجھے ایمبیسڈرز کہتے ہیں کہ شیخ رشید خدا کے واسطے ٹیل می اف یو نو سم تھنگ۔ میں کہتا ہوں مجھے نہیں کچھ پتا، مجھے ایک ہی پتا کہ یہ کیسے پاکستان ہو سکتا ہے کہ آپ کو نہ کچھ پتا ہو شیخ صاحب؟ صحیح کہہ رہا ہوں میں سمجھ رہا ہوں اس ملک کے اندر بہت بڑا رفر اور ٹفر ٹائم آ گیا ہے۔ مشرق اور مغرب دونوں پاکستان کی فوج پر دباؤ دینے لگے ہیں، امریکن کی فضا بدلی ہوئی ہے، اور کسی بھی گوادر کے آپریشن سے پہلے کوئی سپر پاور ہمارے ساتھ مستی کر سکتی ہے اپنے ایجنٹس کے ذریعے۔ دیکھیں یہ کوئی معمولی بات نہیں کہ امریکہ نے افغانستان میں اپنی فوج کو لامحدود اختیارات بھی دے دیے، اور اس کی تعداد میں بھی اضافہ کرے گی، اس کی ٹائم میں بھی اضافہ کرے گی۔ ہم نے جو یہ قدم اٹھایا ہے، جو کہ ہمارے لیے کوئی معمولی قدم نہیں، شاید ہمارے فائدے کی بھی بات ہے، لیکن پاکستان کے لیے بڑے مسائل بھی پیدا ہونے جا رہے ہیں۔ اس لیے قوم کا یکجا ہونا ضروری ہے۔ اس نلائق، نکمے، نکٹھو، کرپٹ، ڈس آنیسٹ اور سلگش پرائم منسٹر سے جان چھڑانا بھی ضروری ہے۔ کیوں ایک جمہوری وزیر اعظم ہے، ووٹ ہے ان کے پاس، مینڈیٹ ہے، آپ جتنے القابات ان کو دے رہے ہیں، یہ تو سارے ابھی کسی نے ثابت ہی نہیں کی ہیں۔ نااہلیت کیسے چھپائی جاتی ہے جناب؟ نااہلیت الیکشن کمیشن نااہل کرتا ہے۔ دیکھیں یہ سارے بڑے لوگوں نے، یہ سارا سسٹم بدلے گا تو جمہوریت بچ سکتی ہے، ورنہ کوئی بے وقوف کسی وقت رات کے اندھیرے میں نہیں، دن کے اجالے میں ستیہ ناش کر دے گا ان پازیبیں پہنے ہوئے کرپٹ اور ڈس آنسٹ لیڈروں کا، جن کو یہ خیال ہی نہیں ہے کہ یار یہ ملک ہے جو ای میل پہ چل رہا ہے، جو انٹرنیٹ پہ چل رہا ہے، جو ٹویٹر پہ چل رہا ہے۔ کبھی آپ نے نواز شریف کے ساتھ، پرائم منسٹر آف پاکستان کے ساتھ کوئی اس کا سٹاف دیکھا لندن میں؟ اب میں آپ کو کہہ رہا ہوں، کل آپ کو وہ دکھا دیں گے ایک تصویر کھچا کے،
جس ملک کے وزیر اعظم کے اتنے سیریس آپریشن، اگر وہ سیریس ہے اللہ کرے سیریس نہ ہو، وزیر اعظم تو نوٹس لیتے ہیں، ہم ٹکرز دیکھتے ہیں کہ جی وزیر اعظم نے فلاں چیز کا نوٹس لے لیا، فلاں چیز کا نوٹس لے لیا، تو یہ کہاں سے خبریں آتی ہیں پھر؟ آپ کہہ رہے ہیں ای میل اور ٹویٹر پہ چل رہی ہے۔ صاحب وہ آپریشن تھیٹر میں تو یہاں خبریں آ رہی تھی کہ راول پنڈی اسلام آباد کی آندھی کا انہوں نے بڑا سخت نوٹس لیا۔ یار وہ پرائم منسٹر ہے، آپریشن تھیٹر پہ بیٹھا ہے، اگر بیٹھا ہے آپریشن تھیٹر میں لیٹا ہے اور وہاں ہدایت دے رہا ہے کہ جناب علی یہ سب قوم کو بے وقوف بنانے کے چونچلے، اور میں سمجھتا ہوں فوج کا بھی امتحان ہے اس وقت کے حاضر سپہ سالار پر، اس سے بڑا کوئی امتحان نہیں کہ he has to take a decision to save this country. Which way I don't know. میں یہ نہیں کہہ سکتا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں اگر پاکستان کی افواج بھی ساری تماشے میں جھرونکے سے دیکھتی رہی اور یہ دیکھتی رہی کہ اس ملک میں کیا ہونے جا رہا ہے اور اس ملک میں کیا ہونے والا ہے، اور اگر ایکشن کو ری ایکشن کے انتظار میں آنا ہے تو نہ ہو بھائی، نہ ہو۔ اس ملک میں آپ کی جتنی ضرورت ہے اس سے پہلے کبھی نہیں تھی۔ ضرورت تو ہر دور میں رہتی ہے شیخ رشید صاحب، اور بحیثیت ایک ادارہ وہ حکومت کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں۔ بے تحاشا سٹیٹمنٹ سے آپ کہیں گے تو میں پورا پروگرام چلا سکتا ہوں کہ حکومت اور فوج تو ایک پیج پہ ہے۔ کہنے میں تو کوئی عرض نہیں، پیج تو ایک ہی ہوتا ہے، تو آپ کون سے پیج کی بات کر رہے ہیں؟ 11 نمبر حسن نثار والا صفحہ جو دھنک کا ہے، وہ اوپر سے سانپ کاٹتا ہے اور نیچے آ جاتا ہے۔ صفحہ 11 ایک دھنک میں تھا نا، حسن نثار کا بڑا پاپولر، اس کا ایک صفحہ ہوتا ہے تو سانپ ٹھس کرتا ہے نیچے آ جاتا ہے۔ سو یہ دھنک کا 11واں صفحہ ہے ٹھس کرنے والا۔ ان میں نہ اہلیت ہے، نہ ابلیت ہے، نہ وین ہے، نہ قابلیت ہے، نہ ان کی اپنے گھر کے اندر لڑائی ہے۔ میں نے کہا کہ شہباز کو یا نثار کو دے دو، اب نہیں کہتا یہ بھی۔ بابا ملک ڈوب رہا ہے، ملک ڈوب رہا ہے، خدا کے بندو یہ اقتدار کا، میں نے تو پرائم منسٹر نہیں آنا، نہ میں کسی چور چکے کو پرائم منسٹر آنے دوں گا، نو وے ایٹ آل۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک چور سے جان چھڑائیں اور نیا چور آ جائے، یہ نہیں ہو سکتا کہ آسمان سے گریں اور کھجور میں اٹک جائیں۔ نو جناب، اس ملک میں صفائی جھاڑو ایسا دیا جائے، ایسا جھاڑو دیا جائے کہ یہ جو یوتھ بیچارے، جو نوجوان جو ہیں وہ اوپر آئیں، یہ اوپر آئیں، ان کا کوئی مستقبل سنورے، ان کی کوئی بھوک ختم ہو، ان کی کوئی بیماری ختم ہو، ان کی ماؤں کے بالوں میں سفیدی آ گئی اور ان کو نوکری نہیں مل سکی، یہ بہتری ہو، ان کی چھتیں ٹپکتی ٹھیک ہوں۔ اس نوجوان کے لیے میں سمجھتا ہوں اگر کسی اور کیسے دے گا؟ آپ کراچی کی میونسپل کارپوریشن اٹھا کے دیکھ لیں، کچرے کے ڈھیر وہاں پہ لگے ہوئے ہیں۔ راولپنڈی کی میونسپل کارپوریشن، میں دماغی کچرے کی بات کر رہا ہوں، میں یہ غلاظت کی بات نہیں کرتا جو لوگوں کے ہاتھوں سے پھیلتی ہے، میں اس غلاظت کی بات کرتا ہوں جو اقتدار کے ایوانوں سے پھیلتی ہے، جو صرف اپنے لیے ہوتی ہے، جو ان کے منہ سے گرتی ہے تو ہم کھاتے ہیں، اپنوں میں بانٹتے ہیں، ہم کو ڈانٹتے ہیں، ہمیں سمجھتے ہیں یہ سالے نلائق، نااہل، نکمے، نکٹھو، ہمیں کیا سمجھتے ہیں یہ میلے، ہمیں تو سمجھتے ہیں میلے، ہم میلے ہیں جی، کیونکہ یہی 5 خاندان اور ان کے 30 بچے حکمرانی کے لیے آئے، انہی کے خلاف میں بغاوت بلند کر رہا ہوں انشاءاللہ تعالی۔ میں پاگل نہیں ہوں جو روز ٹی وی پہ آتا ہوں 2 دفعہ، میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ وہ وسائل نہیں ہے میرے پاس 30 کروڑ کے جلسے کرنے والے، یا 9 کروڑ یا 4 کروڑ کے، میں مفت کا جلسہ کر سکتا ہوں اور ساری قوم کو کہتا ہوں۔ اب لاہور بھی جا رہے ہیں، جلسے دھرنے وغیرہ دوبارہ پلان کر رہے ہیں، حکومت کہہ رہی ہے پھر سازش کا حصہ ہیں، پھر ایک سازش کر رہے ہیں، دوبارہ وہی جو 2000 آپ نے پہلے دھرنے یہاں دیے تھے اسی طرح کی سازش میں آپ دوبارہ ملوث ہیں۔ ساری قوم کو عید کے بعد سڑکوں پہ آنا پڑے گا اس پاکستان کی خاطر، مشرق اور مغرب کا دباؤ کم کرنے کے لیے، گوادر کو آپریشن سے، کسی غیر ملکی آپریشن سے کے حملے سے بچانے کے لیے، اس ملک کی اکانومی کے بھیک منگوں سے جان چھڑانے کے لیے، اس ملک کی دولت لوٹ کر دبئی اور پیناما لیکس میں لے جانے والوں سے جان چھڑانے کے لیے، آسٹریلیا میں لے جانے، سعودی عرب میں دولت لے جانے والوں سے عید کے بعد انشاءاللہ تعالی اللہ اکبر ہوگا اس ملک ضرور۔ شیخ رشید صاحب، آپ نے کہا کہ جی حکومت چل رہی ہے، ای میلز پہ چل رہی ہے، ٹویٹر پہ چل رہی ہے، چلا کون رہا ہے حکومت؟ یہ تو میں آج ابھی آتا سوچ رہا تھا، بادشاہ ملک ہے، سندھ کے حالات آپ کے سامنے ہیں، یعنی بلوچستان کے آپ کے سامنے 390 حملے سی آئی اے نے کی، کیا قوم نے سوچا یہ ملا منصور کو امریکن ملٹری نے کیوں مارا ہے؟ دی اونلی اینڈ اونلی سنگل ہیڈڈ ڈرون اٹیک بائی امریکن ملٹری، وائی؟ دس از اے کوشچن۔ 390 حملے سی آئی اے نے کیے، ایک حملہ صرف پاکستان میں اتنے سالوں میں پہلا امریکن فوج نے کیا ہے،
ریزن کیا ہے؟ ریزن یہ ہے کہ ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ پاکستان ڈی سٹیبل نہیں ہو رہا. اس سارے خطے کو ڈی سٹیبل کرنے کا منصوبہ ہے, نالائق قیادتوں کو اوپر لا کے, کرپٹ قیادتوں کو اوپر لا کے, بے ایمان قیادتوں کو اوپر لا کے. سو میں اسی لیے کہتا ہوں یہ ایگزائل گورنمنٹیں بنائیں گے. اب ایگزائل گورنمنٹ یہ کیا ہوتی ہے؟ یہ جو گورنمنٹ ان ایگزائل تو وہ ایک ڈفرینٹ قسم کی سیاسی اصطلاح ہے. پاکستان میں یہ کیسے آ سکتی ہے؟ میں آتا ہی نہیں پاکستان میں وزیر اعظم, جاؤ کر لو جو کچھ کرنا ہے, سلام ہاتھ میں لائیں, میں جا رہا ہوں لندن, میں جا رہا ہوں سعودی عرب, میں جا رہا ہوں ٹرکی, کر لو جو کچھ میرا کرنا ہے تم نے. نہیں اترتا, میں نہیں سٹیپ ڈاؤن کرتا, نہیں کرتا بھی, جاؤ کر لو جو کچھ کرنا. وہ یہی چاہتا ہے کہ فوج آئے اور مجھے ڈنڈے سے اتارے. میں فوج کو کہتا ہوں مت آئے, مت آئے, اس پاکستان پہ بہت برا وقت ہے. لیکن اور انہی سے پیسے آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے نکالیں, کیونکہ عیاشیاں تو انہوں نے ماری ہیں. ہمیں تو بجلی بھی مہنگی ہے, ہمیں پیٹرول بھی مہنگا ہے, ہمیں تو ڈیزل بھی مہنگا ہے. ہمیں اگر کوئی چیز ملی ہے تو یہ نااہل اور نکمی حکومت ملی ہے, جس سے جان چھڑانا بھی اس ملک کی بڑی ضرورت ہے, لیکن اس ملک کو کسی حادثے سے بچانا بھی. شیخ رشید احمد صاحب, آپ نے جو بات ابھی کی ہے, یہ بات آپ پارلیمنٹ کے فلور پہ بھی کی ہے آپ نے؟ میں نے تو ایسی بات کی ہے. وہ پارلیمنٹ کیا ہے؟ ڈیبیٹنگ کلب ہے جہاں 5 آدمیوں کی موجودگی میں. سر آپ کدھر لے گئے ہیں؟ میں کس موشن میں جا رہا تھا؟ 120 کی موٹر وے پہ جا رہا تھا, آپ کچی ٹٹی کی طرف لے آئے ہیں. پک ڈنڈے کیا ہوتی ہے جو سائیڈ کی روڈ ہوتی ہے, وہ یہ پارلیمنٹ جہاں 5 ممبر ہو اور عمران فاروق تقریر کر رہا ہے, جو اگر 9-0 کے باہر ہو تو 20 آدمی ویسے ہی بیٹھے ہوتے ہیں. 5 آدمیوں میں تقریر کر رہے ہیں. ایک دن بھی کورم پورا نہیں ہوا, ایک دن بھی کورم پورا نہیں ہوا, ایک دن بھی فائنانس منسٹر آ کے نہیں بیٹھا. فائنانس منسٹر کدھر ہیں؟ سنا ہے وہ بھی لندن گئے ہیں. سنا ہے کہ رپورٹ دینے گئے ہیں. جو جی ایچ کیو کی میٹنگ ہوئی کہ بڑی ڈانٹ پڑی اور فاطمی جو ہے وہ سائیڈ لائن مار گیا. فائیں ہیں راول پنڈی میں. اسلام آباد میں آتا کم ہوں, پروگرام ریکارڈ کرنے کے لیے روزے میں آ گیا ہوں. تو آپ پنڈی میں بیٹھے ہوتے ہیں؟ میں پنڈی رہتا ہی لال حویلی پنڈی کے اندر ہے. پنڈی کے زبردست محلے وقوع میں لال حویلی ہے. آپ چسکے نہ لیں, ہاں جی ابھی روزے میں ٹائم ہے, آپ چسکے نہ لیں. پنڈی کی زبردست جگہ پہ لال حویلی ہے. وہاں یہ افواہیں ہیں کہ فاطمی فارغ ہے. اور فاطمی صاحب پہ کیوں اتنا نزلہ گر رہا ہے؟ ایک اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کے خلاف پٹیشن بھی بہت اہم فائل ہوئی ہے کہ نیشنل سیکیورٹی کو انڈینجر کس طرح کر رہے ہیں. کچھ سفیر انہوں نے تعینات کیے ہیں جو کہ ڈیول نیشنلز ہیں, یعنی کہ کسی اور ملک کی نیشنلٹی بھی اور پاکستان کے بھی سفیر ہیں. وہ فاطمی صاحب نے نوٹ انیشیٹ کیا. تو میں سوچتا ہوں کہ یار ہم حکومت کے خلاف اتنا لگے رہتے ہیں. اس فارن آفس میں آپ دیکھیں کہ جس لوگوں کو اچھی اپوائنٹمنٹیں ملتی ہیں ان کی کیا صلاحیتیں. ان کے بچے جب ان کی رشتہ دار یا ان کی بیویاں جب امید سے ہوتی ہیں, یہ غیر ملک میں جاتی ہیں کہ ان کے بچے کی نیشنلٹی. آپ مجھے بتائیں, لعنت ہے اس سیاستدان پر, وہ ملک کا کیسے وفادار ہو سکتا ہے جو ملک کا پیسہ باہر رکھے, اپنی اولادوں کو امریکن اور دوسرے ملکوں کے پاسپورٹ دلانے کے لیے باہر ڈیلیور کرے, ڈیلیوری سے بچوں کی پیدائش کرے. قوم دیکھیں, میں کوئی بہت بڑا لیڈر نہیں ہوں. ایک سپر پاور نے مجھے 2 دفعہ جہاز روک کے اتارا, میں امریکہ جا بھی نہیں رہی تھا. قوم سمجھنے کی کوشش کرے. قوم ڈرتی ہے کہ اس شخص نے اس قوم میں سچ بولنے کا عہد کیا. پارٹی عوامی مسلم لیگ چھوٹی ہے پر اس کی ویورشپ پاکستان کے تمام سیاستدانوں سے ملا کے زیادہ ہے. اس لیے مجھے جہاز روک کر امریکن سپر پاور نے 2 دفعہ اتارا. اور پھر مجھے کل پرسوں دفاع والے کہہ رہے تھے آج جلسہ کرنے نہیں آیا. میں کہا 2 ٹھپے تو لگوا لی ہیں آپ کے ساتھ جلسہ کر کے, اب انہوں نے پاسپورٹ ہی زبردست. دیکھیں میرا اپنا پاسپورٹ ہے, 10 سال کے ویزے ہیں, ٹھپا لگا دیا ہے. بیکاز میں کوئی دہشت گرد نہیں ہوں, کیونکہ میرے وہ سمجھتے ہیں پروگرام ہی دہشت گردی کے پروگرام ہے امریکہ کے خلاف. وہ تو کہتے ہیں جی حضور جیسے لوگ ہوں جنہوں نے ویزے لینے ہوں, جی جن کی اولادوں نے وہاں پڑھنا ہو, جن کی اولادوں کو ضروری ہو وہ امید سے ہوں تو وہاں بچوں کو جنم دیں. غلام قوم میں رہنے سے بہتر ہے غیرت مندوں کی طرح مر جائیں. اور یہ وقت آ رہا ہے کہ سرفروش, انشاءاللہ سرفروش پاکستان کو بچائیں گے. سرفروش اللہ نے آج روزے میں میرے منہ پہ ڈالا ہے, اور میں سرفروشوں کو اکٹھا کروں گا آج کے بعد. سرفروش کون ہوتے ہیں؟ جو پاکستان کا دفاع کریں, جس مرضی پارٹی میں ہوں, جس مرضی فرقے میں ہوں, شیعہ ہوں, سنی ہوں, وہابی ہوں, وہ تو آپ سلفی نے ہوں. اکٹھے نہیں کیے. بلاول بھٹو زرداری سے آپ نے ملاقات کی, عمران سے آپ نے ملاقات کی, عمران سے تو میری ٹی آر دوستی ہے. کمیٹی کا آپ بائیکاٹ پیپلز پارٹی سے بھی کروانے کی طرف جا رہے ہیں. میں جا رہا ہوں, ٹی آر میں ہے کیا. اور کان میں مشورے کون دے رہا ہوتا ہے؟ میں ویسے ہی بد سے بدنام برا ہوں.
میں تو اس ٹی او آر کمیٹی کا ممبر اسی لیے نہیں بنا. تو آپ کی تصویریں ان کے ساتھ کیوں آتی ہیں؟ ہے نہیں, آپ کی تصویریں ان میں کے ساتھ؟ پارلیمانی اپوزیشن پارٹی کا ممبر ہوں. ٹی او آر کمیٹی میں تو میں اسی لیے نہیں گیا کہ انہوں نے سارا ملبہ مجھ پہ گرا دینا تھا. دیکھیں, جو شخص 3 سالوں میں جنہوں نے, جو چین کا سب سے بڑا حامی ہے, جنہوں نے چائنا کوریڈور میں بھی ایک شخص کو نہیں بلایا, اس کا نام ہے شیخ رشید. کسی میٹنگ میں 7 ایک پارٹی کے لیڈر ہیں, عوامی مسلم لیگ اکٹھی ایک سیٹ کی لیڈر نہیں ہے, 7 اور ہیں, وہ سب وہاں موجود ہیں. کھٹکتا ہوں دل یزداں میں کانٹے کی طرح. ڈرتے ہیں سالے یہ کہ سچ بات کرے گا. سچ بات یہ ہے کہ یہ نااہل اور نکٹو ہیں. چلیں سچ بات بتائیں, حکومت چلا کون رہا ہے؟ چودھری نثار چلا رہے ہیں, شہباز شریف چلا رہے ہیں, مریم نواز چلا رہی ہیں, کون چلا رہا ہے حکومت؟ جو ای میلز آتی ہیں, ٹویٹر ہے, آپ نے جو ذکر کیا, کون چلا رہا ہے؟ دیکھیں جی, میں تو چودھری نثار کو بہت پہلے کہہ چکا تھا کہ یار باہر نکل. شہباز کو بھی میں نے پیغام بجایا کہ اس کو سٹیپ ڈاؤن کراؤ. میں نہیں چاہتا کہ جمہوریت قوم یہ نہ کل تباہی ہو جائے تو کہیں کہ شیخ رشید یہی چاہتا تھا. میں چاہتا ہوں یہ اس کو سٹیپ ڈاؤن کرا دیں, خود آگے آ جائیں. میں شہباز یا نثار کو ووٹ دے دوں گا, اب نہیں دوں گا شاید, اگر انہوں نے چودھری نثار کو بھی نہیں دیں گے؟ نہیں, چودھری نثار اور شہباز کو میں ووٹ چلو دے دوں گا, ابھی بھی دن ہے. کیونکہ ٹائم پالیٹکس میں, ٹائم از دی موسٹ امپورٹنٹ فیکٹر ان وار اینڈ پالیٹکس. جگہ کا انتخاب اور وقت کا انتخاب یہ بہت اہم ہے. یہ وقت ہاتھ سے نکل رہا ہے, اس ملک میں کوئی ڈیسیژن پاور نہیں ہے. فوج کس جگہ جا کے لڑے گی جی, آپ مجھے بتاؤ. شوال سے شروع ہوگی اور سراب گوڑ تک, اور سراب گوڑ سے شروع ہوگی درہ خیبر تک, اور پھر سارے انٹرنیشنل اور نیشنل معاملات سے کیسے گزرے گی؟ تو حکومت کون چلا رہا ہے؟ اسحاق ڈار چلا رہے ہیں, چودھری نثار چلا رہے ہیں, خواجہ آصف ہیں, مریم نواز, کون چلا کون رہا ہے حکومت؟ چل رہی ہے. میرا نہیں خیال اس برے حالت کے حکومت چل رہی, میرا نہیں خیال حکومت چل رہی ہے. حکومت نام کی حکومت نہیں چل رہی تو فیصلہ سازی کیسے ہو رہی ہے؟ فیصلے کیسے ہو رہے ہیں؟ کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا. کوئی آگے مار جائے, ہمیں ڈرون مار جائے, ہم ایک جاسوس پکڑا جائے. ہمارا آپریشن تھیٹر سے پہلے ہم نے مودی کو کال لگانی ہے. مودی ہماری خالہ کا بیٹا لگتا ہے. لوگ اپنے رشتہ داروں کو, نیک بندوں کو فون کرتے ہیں. آپ آپریشن تھیٹر جانے سے بھی پہلے ملک دشمنوں کو کال لگاتے ہیں. یار تمہارا کیا سوچ ہے تمہاری؟ بعض کا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی حالات اتنی خراب ہو گئی ہیں کہ یہ ڈیسیژن کرنے کے قابل نہیں رہے پاکستان میں. ناظرین, یہاں پہ ایک وقفہ لیتے ہیں, اور وقفے کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو میٹ آفس کی اطلاعات ہیں کہ پاکستان میں خوفناک قسم کا مانسون آ رہا ہے, بارشیں ہوں گی, بجلی کڑکے گی. یہ بجلی جولائی سے مانسون شروع ہو رہا ہے یا اگست سے شروع ہو رہا ہے؟ شیخ رشید صاحب سے جانیں گے ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ہمارے ساتھ موجود ہیں عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد صاحب. اور بریک سے پہلے جیسے میں آپ کو بتایا تھا کہ میٹ آفس کی اطلاعات ہیں کہ پاکستان میں اس دفعہ جو مانسون ہے, مانسون کی بارشیں وہ پہلے سے زیادہ ہوں گی اور مختلف علاقوں میں سیلاب آنے کا خدشہ ہے. یہ عید سے پہلے بادل گرجیں گے, بجلی کڑکے گی, یا عید کے بعد آپ دیکھیں اب جتنی مرضی بجلیاں گر جائیں, یہ بھی اس کو بھی اشتہار دے دو کہ بہت زیادہ طوفان آ رہا, لوگ گھروں سے باہر نہ نکلیں. اگست ستمبر میں یہ پہلے آپ کے پروگرام میں کہا تھا مارچ اپریل سے شروع ہوگا, اور انشاءاللہ تعالی یہ سال تبدیلی کا سال ہے. کل ٹی وی ٹکر بالکل مختلف چلاتے رہیں, جو ٹی وی چینل چلاتے رہیں. میری سیاسی سوچ یہ ہے کہ اگر اس ملک کو چلانا ہے تو نواز شریف صاحب کو گھر بھیجنا ہے. نواز شریف صاحب کیوں جائیں گے؟ وہ تو ہمیشہ ریزسٹ کرتے ہیں, مینڈیٹ ہے ان کے پاس, وہ استعفیٰ دیں گے؟ آپ ان کا مائنڈ سیٹ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. وہ نہیں دیں گے. پاکستان کو تباہ کر دیں گے, پاکستان کو برباد کر دیں گے, پاکستان کو ذہنی, سماجی, اخلاقی, معاشی جھوٹے بجٹوں کے ساتھ تباہ کر دیں گے. نہیں دیں گے, کیونکہ ان کے بغیر یہ کہتے ہیں ان کا نام پاکستان ہے, ان کا نام جمہوریت ہے. وہ نہیں ہے تو جمہوریت نہیں ہے, وہ یا ان کا خاندان. یار ہم غلام پیدا ہوئے, کیا آپ باتیں کر رہے ہو؟ ایسے کئی نواز شریف آئے اور چلے گئے. اس مٹی نے بڑے بڑے سکندروں کو کھایا ہے, اس مٹی نے بڑے بڑے اکبروں کو کھایا ہے. یہ کیا بیچتے ہیں؟ کیا پدی اسٹریٹجی کیا ہوگی نواز شریف صاحب کی؟ میں نواز شریف کو ریپرزینٹ نہیں کرتا, مجھے عوام کی اسٹریٹجی پتا ہے کہ انشاءاللہ عید کے بعد خوشی ہوگی. 2016 ان کے جانے کا سال ہے, عید کے بعد ہم سڑکوں پہ آئیں گے. اور یہ فیصلہ ہو چکا ہے سڑکوں پہ آنے کا انشاءاللہ تعالی. اور 17 تاریخ کو طاہر القادری صاحب بھی ہوں گے. آج مذہبی قوتیں بھی کر رہی ہیں. اور آج میں نے آپ کو بتایا, یہ حیرانگی ہوئی, میں آپ کے پروگرام میں آیا تو کسی نے مجھے فون کیا
کہ فضل الرحمان نے بھی رزق، پتہ نہیں ٹھیک ہے خبر ہے غلط ہے، اتنا مستند اخبار ہے، غلط تو نہیں ہو سکتی ہوگی، کہ فضل الرحمان نے بھی کہا، اور خود وہ عمرے پہ چلے گئے ہیں، ہم بھی جاتے ہیں آخری عشرے میں جاتے ہیں، لیکن وہ مہینہ پہلے 27 دن کے لیے چلے گئے کہ یہاں رولا ہی نہ پڑا، اسمبلی میں بھی نہیں آئے، اندازہ کریں، بجٹ سیشن میں نہیں آئے فضل الرحمان صاحب، بجٹ سیشن میں نہیں آئے وزیر خزانہ صاحب۔ اب میں نے کٹ موشنیں دی ہیں، مر گیا ہوں تیار کر کر کے، میں رات کو سوچ رہا تھا یار شیخ رشید تو بھی ان کی طرح بیوقوف اور پاگل ہو گیا، کہاں کٹ موشنیں کی تیاری کر رہا ہے تو وہاں کچھ سننے والے ہی نہیں ہیں، جن کے لیے کٹ موشنیں دے رہا ہوں وہ وہاں ہے ہی نہیں ہے۔ جس اسمبلی کا سیشن بجٹ سیشن پرائم سیشن ہوتا ہے، ایک دن بھی کورم پورا نہ ہو، 19 اور 18 ممبر ہوں اور قوم کے پیسے ضائع ہو رہے ہوں، اس کی اسمبلی کی زندگی اور موت سے کیا فرق پڑے گا؟ 18 آدمی یاد ہو نا جی، چلو 342 بندے وہاں، 300 ہی بیٹھے ہوئے تھے، 250 ہی بیٹھے ہوئے تھے، 18 19 29 26 یہ ہے جی حاضری۔ اور اس بعض اپوزیشن کے ممبروں کو بڑا شوق ہے اسمبلی میں بیٹھنے کا، میں یہ اکثر کہا کرتا ہوں، اور شیری کو بھی کہتا ہوں، شیری تو عید کے دن بھی آئے گی اس اسمبلی میں بیٹھنے کے لیے۔ دا ریزن از کہ وہ پہلی دفعہ یہ جو لوگ آئے ہیں ان کا بڑا شوق ہے۔ تو سڑکوں پہ کون کون سی جماعتیں آپ کے ساتھ آ رہی ہیں؟ ساری پارٹیاں، میں پیپلز پارٹی بھی آئے گی؟ مجھے تو امید ہے جی، میں ایسی بات کہہ دیتا ہوں بعض کا تو الٹ بھی ہو جاتی ہے، میرا گیس ورک آپ مجھ سے بہت پہلے لے لیتے ہیں، لوگوں کو بعد میں امتحان میں بلاتے ہیں، مجھے تو یقین ہے کہ پیپلز پارٹی بھی آئے گی، اور شاید تھوڑے پہلے میرا خیال تھا کہ آصف زرداری پاکستان نہیں آ سکیں گے، شاید کچھ دنوں کے لیے وہ پاکستان آ سکیں، آج میں یہ خبر دے رہا ہوں آپ کو۔ آصف زرداری پاکستان واپس آئیں گے؟ شاید ابھی 50 اینٹیں اکٹھی ہوگی ان کے پاس؟ ہیں جی اینٹیں اکٹھی کر لی انہوں نے؟ پتہ نہیں، ان کے لیے بھی اینٹیں کٹھی ہیں کافی، ابھی یہ فائنل نہیں ہے، لیکن اس نے اپنے ایرے رکھنے شروع کیے ہیں، غلطی ہو گئی معاف کر دو، آنے دو، ورنہ بلاول سیاست کریں گے۔ اور بلاول کو میں نے جو دیکھا اور پایا ہے، وہ جو ڈکراٹے کرے گا ان سے اور بینکاک کے شعلے کرے گا ان کے ساتھ، جو میں نے تھوڑی سی میٹنگ میں، اب جب دوسری میٹنگ میری ہوگی تو پھر میں ذرا تفصیلی اس سے بات کروں گا۔ یہ پہلی میٹنگ کے بعد اتنا سٹینس چینج ہوا، تو دوسری میٹنگ کے بعد آپ جو سڑکوں پہ آنے کی بات کر رہے ہیں اس میں پیپلز پارٹی آپ کو آپ کے ساتھ کھڑی نظر آئے گی؟ ہمارے ساتھ حکومت آئے نا، کہتی ہے آپ حکومت جمہوریت کے خلاف نظر سازش آئے۔ کر رہے ہیں، شیخ رشید صاحب دوبارہ کزنز کو اکٹھا کر رہے ہیں آپ۔ سر جی، اس حکومت کے بارے میں بڑی عام بات کہہ چکا ہوں، جب ڈی جی آئی نے اس کو پستول کا تحفہ دیا جناب قبلہ اوقابہ نواز شریف صاحب کو، میں نے کہا اس کو کوئی گلستان سادی دے دینی تھی، کوئی ادبستان سادی دے دینی تھی، کوئی 2 صفحے پڑھی لے، پستول اپنے پاؤں پہ مارے گا اور ضرور مارے گا، اسی سال مارے گا، یہ تو 2018 کی ٹکٹیں بانٹ رہے ہیں نا، یہ امپریشن کریٹ کر رہے ہیں۔ یہ پستول کس نے دی تھی؟ جنرل رضوان اختر نے؟ جب یہ ISI ہیڈ کوارٹر گئے تو ان کو پستول تحفے میں دی گئی۔ تو آپ کہہ رہے ہیں وہ اس لیے دی تھی کہ وہ اپنے پاؤں پہ خود گولی یہ مار؟ میں نے کہا، انہوں نے نہیں کہا، اب میری بات ان کے منہ میں۔ شیخ رشید صاحب آپ کہہ رہے ہیں جنرل رضوان اختر صاحب نے میں نے ٹی وی پستول کا پروگرام تحفہ پہ اس کہا لیے کہ دیا۔ آپ نے پستول کا تحفہ کیوں دیا؟ ناڑی سا بندہ ہے، اس کو کیا کہتے ہیں مانگے، وہ ایک بڑا مشہور لطیفہ ہے نا، کھیلنے کو مانگے کیا کہتے ہیں اسے، سو وہ یہ مارے گا اپنے پاؤں کو، اور اب حالات ایسے آ گئے ہیں کہ مارنے کے قریب ہے، اور مار رہا ہے روز، اور اپنے بوجھ سے یہ حکومت خود گرے گی، اور اتنا گرے گی، خوفناک گرے گی کہ لوگ پھر کہیں گے کہ ہاں ان کو بڑا سمجھایا ہے لیکن باز نہیں آئے۔ یہ حکومت کے خلاف جو سازش ہو رہی ہے وہ آپ کر رہے ہیں؟ میں نہیں کر رہا، خود نواز شریف کر رہا ہے، میری بات پہ یقین کریں، یہ سازش نواز شریف کر رہا ہے، اور اس کا دل ہے کہ فوج کے ساتھ ایک ٹکراؤ لے کے باہر نکل کے ہیرو بنے، حکومت تو اس سے چل نہیں رہی، اپنے سے بڑا کام اس نے ساری زندگی میں ایک ہی کیا کہ فوج سے پنگا لیا ہے۔ کوئی آپ یہ تو نواز شریف سے پوچھیں نا، تیری کسی بھی چیف آف آرمی سٹاف کے ساتھ کیوں نہیں بن سکی؟ چلیں نواز ایک شریف کے ساتھ تو بنی ہوئی ہے حکومت، پرویز رشید صاحب کہتے نہیں تھکتے، خواجہ آصف کہتے نہیں تھکتے، سعد رفیق کہتے نہیں تھکتے کہ جناب ہم ایک ہی صفحے پہ ہیں، اس سے اچھی ریلیشن شپ اور کس کے ساتھ ہوگی؟ یہ آپ ان کا مذاق اڑا رہے ہیں، میں بڑی سیریسلی بات کر رہا ہوں شیخ صاحب، یہ جو کہہ رہے ہیں نا سارے لوگ، قوم کو سمجھ آ رہی ہے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ میں لوگ حکومتی اتنے بزرگ بچے نہیں ہیں، لوگ اینکر کی ٹائی دیکھ کر اندازہ کر لیتے ہیں کہ اینکر نے آج پروگرام کیا کرنا ہے، لوگ بڑے بڑے تیز ہیں، فارورڈ ہیں، وہ سب سمجھ رہے ہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں، کہ ہاتھی کے دانت کھانے کے اور ہیں اور دکھانے کے اور ہیں، آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں لوگوں کو سمجھ ہے، اگر رحیل سے ان کی بنی ہو تو پھر رہ ہی پیچھے کیا گیا ہے؟ تو پیچھے تو آپ ہیں نا جو سازش کر رہے ہیں، آپ نے ایک لندن پلان بنایا تھا، اب دوبارہ شروع، ابھی PID میں پریس کانفرنس ہوئی ہے، آج اخبارات میں خبریں چھپی ہوئی ہیں کہ دوبارہ سازش ہو رہی ہے۔
اگر اس ملک کو بچانے کے لیے اب لوگ سڑکوں پہ نہ آئے اور انہوں نے اپنے بچوں کے مستقبل کو محفوظ بنانے کے لیے اپنے تائیں اپنی کمیٹی اور اپنا حصہ نہ ڈالا، پھر یہ ان کے بچے سڑکوں پہ کس کے پیچھے ہیں ذرا مجھے بتائیں؟ اپنے اپنے لیڈر کے پیچھے اور چوروں کے خلاف احتساب کے لیے، لوٹی ہوئی دولت کو واپس لانے کے لیے، اس ملک میں غیرت کی سیاست کرنے کے لیے کس کے پیچھے ہیں؟ اپنی اپنی پارٹی لیڈر کے پیچھے آئیں، کیوں نہ آئیں؟ کیوں نہ آئیں؟ اپنی پارٹی، بالآخر کسی نہ کسی چوک پہ مل جائیں گے۔ شیخ رشید صاحب کہتے ہیں کہ پتھر اس کو مارنا چاہیے جو خود شیشے کے گھروں میں نہ بیٹھا ہو۔ کون سا لیڈر ہے جو شیشے کے گھر میں نہیں بیٹھا؟ کئی لیڈر ہیں ابھی نہیں بیٹھے ہوئے، ابھی تو کوشش کر رہے ہیں اس میں بیٹھنے کی، ابھی تک تو نہیں بیٹھے ہوئے۔ کوئی ایک دو نام بتا سکتے ہیں؟ سر میں عقل مندوں سے مخاطب ہوں، ایسی نامینیٹ کرنے کا کیا فائدہ؟ لوگ نکلیں گے انشاءاللہ، اور آپ دیکھیں گے کس طرح نکلیں گے کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ رپورٹ آ گئی ہے کہ بہت طوفان ہوگا اگست اور ستمبر میں، دونوں طرف میٹ آفس کہہ رہا ہے۔ میٹ آفس کو بھی اشتہار دو، جیسے بیماری کے اشتہار دیے کہ جناب علی اب چلے گئے ہیں، اب بیٹھ گئے ہیں، اب کروڑوں روپے کے جب اشتہار دیں گے تو اس کے بغیر بھی لوگ دعائیں مانگ رہے تھے۔ آپ یقین جانے، میں روزے میں کہہ رہا ہوں، لوگ کون آدمی ہے جو نواز شریف کے لیے دعا نہ مانگتا؟ ہم مسلمان ہیں، لیکن اشتہاروں سے دعائیں منگواؤ گے تو یہ الٹ فلم چلے گی 10 ایک دن بعد، لوگ بتائیں گے کہ کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا۔ اب تو پرنس چارلز نے انہیں شہد کا تحفہ بھی دیا ہے اور جلد صحتیاب ہوں گے، مزید قوت بھی آئے گی۔ میرے منہ میں کوئی بات آ گئی ہے، میں رہنے دیں تو بہتر ہے۔ ہمارے ساتھ آگے لوگوں نے شہد لگا کے بہت کام کیا ہے۔ ناظرین یہاں پہ ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد صاحب، اور شیخ رشید احمد صاحب جو باتیں کر رہے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب کو شاید مشورہ دیا گیا کہ ایک ان ہاؤس چینج لے آئیں، استعفیٰ دے دیں، لیکن ابھی تک اس حوالے سے چیزیں آگے نہیں چلیں اور پورا نظام کنفرنٹیشن کی سٹیج پہ جا رہا ہے۔ شیخ رشید احمد صاحب، وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب وہ بھی لندن گئے ہیں، جی ایچ کیو میں انہوں نے میٹنگ کی، اب لندن گئے ہیں، 7 بجٹ کا اجلاس چل رہا ہے۔ تو یہ جو ریاست کے معاملات ہیں، ریاست پاکستان کے، ایک تو حکومتی معاملات ہیں، ایک ریاست پاکستان کے معاملات ہیں، وہ اسی طرح چلتے رہیں گے؟ پتہ نہیں نفرت ہو رہی ہے اپنے آپ سے، ہم کیا چیز ہیں کہ ہمیں ایک ٹیکس چلا سکتا ہے۔ اسحاق ڈار صاحب نے دیکھیں، میں نے اسمبلی میں یہ کہا کہ یہ 4.7 جھوٹ کی جی ڈی پی ہے، ان کے شماریات کے اپنے بندے لگائے ہیں۔ جہاں ڈیٹا، جہاں کاغذ خراب کرنے ہو، یہاں اپنے ذاتی ملازم لگاتے ہیں۔ اسٹیٹ بینک میں اپنا ملازم لگائیں گے ذاتی، وہی جو کہ منی لانڈرنگ میں ملوث تھا ان کے ساتھ۔ سعید احمد ڈپٹی گورنر اسٹیٹ بینک، ٹھیک ہے سر، اور وہی اسٹیٹا میں اپنا بندہ لگائے ہیں تاکہ یہ، اور میرے پاس تحریری موجود ہے کہ سٹاف کے لوگوں نے، میں نے یہ اسمبلی کی بات بتا رہا ہوں، وہ لکھتے ہیں کہ اتنا جھوٹ مت بولو کہ پکڑا جائے، ایک ریزنیبل ڈسکس کرتے ہیں پیپر پہ کہ ایک ریزنیبل رپورٹ تیار کی جائے جو ایکسیپٹیبل ہو۔ اس وقت یہ 4.1 بنا رہے تھے، انہوں نے کہا کہ 3.71 یا 3.91 کریں۔ انہوں نے کہا ٹھوک کے جھوٹ بولو جی، جب جھوٹ ہی بولنا ہے بیوقوف ہی بنا۔ سر جی یہ لیس ہو گئے، یہ چپک گئے ہیں لسوڑے کی طرح، یہ لسوڑے کی طرح اس نے خزانہ کو تباہ و برباد کیا ہے۔ جھوٹ اور جھوٹ، خود مشرف کے دور میں ہم نے پتہ نہیں کتنے ملین ڈالر دیے تھے، اب تو وہ بھی دیکھیں، یہ اکانومی کے سارے چور کٹھے ہوتے ہیں کیونکہ یہ مل کے سارا فورج کام کرتے ہیں۔ جو بھی فنانس منسٹر ہوگا، یہ تو فنانس ہے ہی نہیں نا، یہ تو منشی ہے، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے، نذیر اینڈ سنس کا منشی تھا، پھر اتفاق فاؤنڈری کا منشی ہوا۔ یہ اکانومسٹ نہیں ہے، آئی چیلنج دس، ہی از ناٹ اکانومسٹ، ہی از بیسیکلی منشی، اس کے بھی پورے اہداف پورے نہیں کرتا ہوگا یہ۔ نہیں، انہوں نے ٹاپ کیا تھا، جو ان کے ایجوکیشنل کریڈینشلز ہیں، چارٹرڈ اکاؤنٹنسی میں ان کے کریڈینشلز ایجوکیشنل بہت اچھے ہیں۔ نواز شریف نے بھی ٹاپ کیا تھا، سپورٹ بیسس پہ داخلہ لیا تھا۔ بی اے بھی انہوں نے پارٹس میں کیا تھا۔ نہیں، نواز شریف نے بھی ٹاپ کیا تھا، سپورٹس کی بنیادوں پہ داخلہ لیا تھا، اور یہ بڑے لوگ اسی طرح داخلے دیتے ہیں ڈونیشنوں کے ذریعے، وہ ایک ہوتے ہیں نا، کیا کہتے ہیں اس کو، جو پیسوں کے ساتھ سیٹیں خریدتے ہیں جو آپ کالجز میں، اس کا ایک اسپیشل ورڈ ہوتا ہے نا کہ کون سا، چلیں وہ جو بھی ہے، نہیں اس کو روکیں پروگرام کو، لفظ پوچھے ان سے پہلے۔
نہیں پروگرام تو نہیں رک سکتا شیخ صاحب، یہ اسی طرح چلے گا. فائنینس بل میں سنا ہے کہ کوئی ایسی چیز آئی ہے کہ فورن ٹرسٹ جو ہیں اس کو لیگلائز کیا جائے، ایسا بھی کام ہو رہا ہے؟ 1992 میں اکنامک ریفارمز ایکٹ آیا تھا اور اس کے بعد جتنی کہانی ہم نے ٹریک بیک کی وہ وہاں سے جا کے انہوں نے کہا خاموشی سے یہ سلپری کھیل جاؤ، اور اب اسحاق ڈار کہہ رہے ہیں کہ وہ میں لفظ نکالنے کے لیے تیار ہوں. کیا یہ فورج کام نہیں ہے وہ لفظ ڈالنا؟ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جس کی بنیاد پر لوگوں کو یہ تحفظات ہیں کہ ہم اس کو لیگلائز کرنے لگے ہیں پاناما کے پیسوں کو، اس میں سے وہ لفظ فورن کا نکال دو تاکہ یہ کام لیگل ہو جائے. یہ فراڈ نہیں ہے جی؟ بجٹ کس چیز کا اور پیش کیا چیز کر رہے ہیں؟ بجٹ کیا ہے کہ چوری کی رقم واپس لائیں گے، یہ نہیں کہ چوری کی رقم کو لیگلائز کریں گے، کوئی ان سے پوچھ نہ سکے. سر یہ ڈنڈے سے ہی پوچھے جائیں گے اور لوگوں کو سڑکوں پہ آنا ہوگا. جب سڑکوں پہ لوگ آئیں گے آپ دیکھیں ان پہ کپ کپی تاری ہوگی اور یہ وہی کچھ کریں گے جو قوم کہے گی. سڑکوں پہ آنا جمہوری حق ہے لوگوں کا. بالکل. جنہوں نے محلوں کو آگ لگائی ہے انہوں نے مقام پایا ہے. جو گھروں میں بیٹھے رہے ہیں اور یہ سمجھتے رہے ہیں کہ ہم پہ فرض نہیں ہے، ہم نے کون سی لوٹ مار کی ہے، یہ ہمارا پیسہ ہے، ہم نے واپس لانا ہے، ہم نے ان کو مجبور کرنا ہے کہ واپس لے کے آؤ. یہ آپ کس قسم کی لوگوں کو ترغیب دے رہے ہیں کہ جناب یہ آؤ اور آگ لگاؤ؟ یہ تو ایسٹ انڈیا کمپنی کے خلاف کام ہوتا تھا. پاکستان میں تو جمہوریت پاکستان ہے. میں ایسٹ انڈیائی 5 خاندان اور ان کے 30 بچے، یہ ان کی نشانیاں ہیں. لوٹ کا مال کھا گئے. یہ کیا تھے یہ سارے لوگ؟ کوئی بلیکیا تھا سنیما کا. کوئی کہہ رہا ہے میں 1935 سے لگا ہوں، ابھی تک ان خوشحال ہی نہیں ہوئے. ہم مرنے کے قریب ہیں، یہ 1935 سے لگے ہوئے ہیں، خوشحال نہیں ہوئے. جب تک یہ خوشحال نہیں ہوں گے غریب کا بچہ کیسے خوشحال ہوگا؟ آپ مجھے سمجھائیں. وہ کیسے خوشحال ہوگا؟ کیونکہ نواز شریف ہی خوشحال نہیں ہوا. 1935 سے لگا ہوا ہے، سعودی عرب سے لے کے اور پاناما سے لے کے اور آسٹریلیا سے لے کے اور نیوزی لینڈ سے لے کے خوشحال ہی نہیں ہو رہا. آپ کیسے کو خوشحالی کا ٹیکہ لگائیں جی؟ ایسے ہی قانون لائیں گے جیسے انہوں نے کہا کہ اس کو لیگلائز کر دو، اس لوٹ مار کی دولت کو 15% ان سے. اگر فائنینس بل یہ چینج ہوگا یا اسی حالت میں اب پاس ہو جائے گا؟ جو وہ چاہیں کر لیں، کوئی ان کو رزسٹ نہیں، کیونکہ اپوزیشن جو ہے. فائنینس بل اسی حالت میں پاس ہو جاتا ہے تو پھر یہ فورن ٹرسٹ وغیرہ سب لیگل ہو جائیں گے، یہ لیگل ہو جائیں گے اور ٹی او آرز کمیٹی یا جوڈیشل کمیشن پھر کچھ نہیں ہو سکتا. کچھ نہیں ہو سکتا، کچھ نہیں ہو سکتا. پھر سڑکوں پہ ہی ہو سکتا ہے جو کچھ ہو سکتا. تو پھر چیف جسٹس انور ظہیر جمالی صاحب جو بات کہتے ہیں کہ جناب ایک طبقہ ہے جو اپنے لیے ہی قوانین بناتا ہے، اس کو جمہوریت کہیں گے؟ کیا کہیں گے آپ؟ جمالی صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. گینگ آف 5 اینڈ دیئر 30 kids. جمہوریت ان کے لیے، ترقی ان کے لیے، لوٹ مار ان کے لیے، عزت ان کے لیے، شہرت ان کے لیے، معاملات ان کے لیے، ہم ان کے لیے، یہ ساری قوم ان کے لیے. اور قوم کو اگر سڑکوں پہ آ کر ان کو گھسیٹے، میں اس طرح نہیں کہتا جس طرح شہباز شریف صاحب نے کہا، آئینی طور پہ گھسیٹے، جیلوں میں ہوں، عدالتوں کے پیچھے ہوں، عدالتوں میں ہوں، مجرموں کے کٹہرے میں ہوں، پھر تو پاکستان کی بچت ہے جی. ورنہ پاکستان کے لیے بہت 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 ہی رفر اور ٹفر ٹائم شروع ہو رہا ہے. شیخ رشید صاحب، آپ نے آرمی چیف اور پرائم منسٹر نواز شریف صاحب، وہ تو حکومتی وزراء کہتے ہیں ایک صفحے پہ ہیں. کتنی دفعہ آپ نے کہنا ہے ایک صفحے پہ؟ حکومت جب ایک بات کہتی ہے، انفارمیشن منسٹر کہہ رہا ہے، ڈیفنس منسٹر کہہ رہا ہے اور آئی ایس پی آر اس کو کانٹرڈکٹ نہیں کر رہا، تو ہمیں تو بات ماننی چاہیے. کہیں آپ نے کانٹرڈکشن دیکھی؟ چلے اس سے آگے کی بات. 2 بندوں نے اسے گلدستہ نہیں بھیجا، ایک رحیل شریف نے، ایک شیخ رشید. انہوں نے میرے خیال سے صحت کے لیے دعا کی ہوگی. دعا تو میں نے بھی کی ہے جھولی اٹھا کے، کیونکہ وہ صحت یاب ہوں گے تو آئیں گے تو کوئی نتیجے جلدی نکلیں گے. شریف خاندان پورا کا پورا کیا ایک پیج پہ آپ کو نظر آ رہا ہے؟ سارے سوال وہ کر رہے ہیں جن کا جواب آپ کے پاس اندر ہے. یہاں پتہ ہے آپ کو کہ نہیں ہے. ایسی میں تو سر عام کہہ رہا ہوں کہ نہیں ہے. شہباز شریف ٹیک اوور کر لے، میں ووٹ دوں گا. اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی؟ جو اور ان کا خاندان یہ کہے گا آن مائی ڈیڈ باڈی، شہباز شریف ول بی آن مائی ڈیڈ باڈی، نو وے ایٹ آل. نواز شریف اینڈ نواز شریف ایز فار ایز ہی لائف. تو پھر اس طرح کی کوئی میٹنگ ہے نا کہ ایک پیج میں شریف خاندان کے اندر کوئی اس طرح کی میٹنگ ہوئی ہے کہ آئندہ کے لیے جو لاہے عمل ہے کون آگے اس پارٹی کی باغ دوڑ سنبھالے گا؟ میرا نہیں خیال. دیکھیں شہباز شریف نے مشرف کو بھی یہ گولی دی تھی کہ میں ٹھیک کر دوں گا یہ، اور نواز شریف نے جھنڈی کرا دی تھی. اب بھی شہباز شریف فوج کو یہ گولی دے رہا ہے کہ نہیں ٹھیک ہو جائے گا. ان دی اینڈ نواز شریف جھنڈی کرا دے گا. سو فوج سادہ ہوتی ہے، ان کو اتنی سمجھ نہیں ہوتی جتنے یہ بنے ہوتے ہیں کہ بڑے چلاک اور سمجھدار. اندر سے یہ اتنے چلاک نہیں ہوتے، یہ ایس پر بک جاتے ہیں. سو یہ شہباز شریف رحیل شریف کو بھی وہی جھنڈی کرا رہا ہے جو اس نے مشرف کو کرائی ہے. فوج کو اس پاکستان بچانے کے لیے بولڈ سٹیپ لینے ہوں گے. جمہوریت کے دائرے میں رہتے ہوئے ان سے گیٹ ریڈ کرنا ہوگا.
اور اس ملک میں ایسے نظام کی پیش بندی اور اس ملک میں ایسی بنیاد رکھنی چاہیے کہ کرپٹ لوگوں سے چھٹکارا ہو، آنسٹ اور دیانتدار جو ہے وہ معاشرہ فرمان پڑے اور جمہوریت کو بھی بچایا جائے۔ میں اب سوال آپ سے کرتا ہوں کہ شیخ رشید کی پوری سیاسی کیریئر اور اتنا بڑا سیاستدان جو ہمیشہ ووٹ لے کے الیکٹ ہوتا ہے اپنے حلقے سے، اتنے بڑے بڑے دیگر سیاستدان، ان کی یہ حالت ہوگی کہ اب بیٹھ کے فوج کی طرف دیکھیں گے؟ میں تو اللہ کی طرف دیکھ رہا ہوں، ان لیڈروں کی طرف جو میٹر کر رہے ہیں ان کی طرف میں کسی کی طرف نہیں دیکھ رہا۔ عمران خان سے میری دوستی ہے اور میں سچا سا آدمی ہوں، میں بھی کہہ سکتا ہوں ہم سڑکوں پہ آئیں گے ایسے ہی، نو وے۔ اس ملک کو بچانے کے لیے فوج کا ایک تاریخی رول ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ رحیل شریف جیس میں ایک دیانتدار اور پیٹریاٹ اور شہیدوں کی داستان کا خون ہے۔ یہ وہ ایسٹ انڈیا کمپنی والے لوگ نہیں ہیں اور یہ جو لوٹ مار کی دولت والے ہیں۔ ایک پروجیکٹ پورے طریقے سے ان سے جان چھٹنی چاہیے اور انشاءاللہ چھٹے گی۔ شیخ رشید احمد صاحب بہت شکریہ پروگرام میں گفتگو کرنے کا۔ ناظرین، آج پورے پاکستان میں ایک بحث ہے کہ پاکستان منی لانڈرنگ نیٹ ورک ایک جو قائم ہوا ہے اشرافیہ کا، اس کے بارے میں احتساب کیسے ہوگا، یا پاکستان منی لانڈرنگ نیٹ ورک جو ہے احتساب سے بالا تر ہے اور اس ایلیٹ لوگوں کا احتساب نہیں ہوگا، ان سے کوئی سوال جواب نہیں ہوں گے۔ آج کے پروگرام میں ناظرین اتنا ہی، اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔ مودی صاحب کو بڑی غلط فہمی ہے اپنے متعلق اور کچھ پاکستانیوں کو بھی غلط فہمی ہے، اور مجھے روز کئی لوگ ملتے ہیں جو کہتے ہیں یار ہم جنگ تو کر نہیں سکتے۔ میں ان کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، میں آج وہ بات کہہ رہا ہوں اوپنلی جو ڈی جی آئی ایس پی آپ نہیں کہہ سکتے۔ یہ بھی میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں کہ جنرل عاصم باجوہ ول ناٹ سے اٹ بٹ آئی ایم سیئنگ اٹ اینڈ آئی اون واٹ آئی سے، اور وہ یہ ہے کہ یہ وہ فوج ہے، اس نے اس دشمن سے مقابلہ کیا جس نے اس کے سپاہیوں کے سر سے فٹ بال کھیلی ہے۔ یہ وہ فوج ہے جس نے اپنے ملک کے اندر دہشت گردی کے خاتمے کے لیے کیا، دنیا میں کسی فوج نے نہیں کیا۔ یہ وہ فوج ہے جب دہشت گردوں کے پیچھے پڑی ہے تو ان کے لنکیجز جب اس کے اپنے گھروں کے اندر اپنے خاندانوں کے اندر تھے، اس نے ان کو سپیئر نہیں کیا اور ویڈ آؤٹ کرنا شروع کر دیا۔ اور یہ فوج ہے کہ جس کی ایک ایک پلٹن چوتھی باری ضرب عضب میں جا کے حصہ لے رہی ہے۔ اتنی بیٹل ہارڈنڈ آرمی دنیا میں کوئی نہیں ہے اس وقت۔ نریندر مودی، واچ آؤٹ اینڈ لے آف، زیادہ پنگا لینے کی ضرورت نہیں۔ گالیاں دینا، یہ دوسرے بیٹھ کے اچھا وہاں پر چونکہ مریم، ہماری بہن مریم نواز صاحبہ بھی اس گروپ کے اندر موجود ہیں جہاں پہ اسحاق ڈار صاحب ہیں۔ اسحاق ڈار صاحب تو آپ سمجھیں کہ اس وقت ایسا ان کا رول ہے کہ مطلب آپ سمجھیں کہ مریم نواز صاحبہ کے وہ، میں احترام سے بات کر رہا ہوں، یعنی رشتہ دار بھی ہیں، بڑے ہیں وہ، لیکن اتنے زیادہ لوئل ہیں کہ وہ آپ سمجھیں کہ کہتے ہیں نا پیر دھو دھو کے پینا۔ اچھا، ہاں، مطلب وہ پیر دھو دھو کے پینے والی جو اطاعت ہوتی ہے نا، اس حد تک وہ لوئل اور اطاعت پسند آدمی ہیں، اتنے زیادہ، یعنی اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ وہ پیر دھو دھو کے، بلکہ پہلے وہ کہیں گے مریم نواز صاحبہ سے آپ کیچڑ میں گھومیں، پھر وہ پیر دھوئیں آپ، اور پھر میں پیتا ہوں۔ مطلب اتنے لوئل، لوئلٹی کے مطلب بہت، دیکھیں نا یہ اچھی بات ہے نا، اتنا آدمی لوئل ہو اپنی پارٹی کے ساتھ، اپنے قائدین کے ساتھ، تو اچھی بات ہے، میں کوئی برائی نہیں کر رہا، بس اتنے لوئل ہیں کہ کہیں گے آپ پہلے کیچڑ میں چلیں، پھر آپ ننگے پیر گھومیں، پھر آپ اس کے اوپر یہ کرمٹے لگائیں، پھر میں پیوں گا پیر دھو کے۔ اچھا، اور اس کے ساتھ